یہ ہمارا پروگرام جشن معصومین علیہ السلام ہے اور کوارنٹائن چل رہا ہے، لاک ڈاؤن ہے اور اس میں لوگ اپنے اپنے گھروں میں ہیں اور زیادہ سے زیادہ وقت فیملی کے ساتھ گزار رہے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں عالی جناب مولانا مرزا عباس علی خوئی صاحب۔ تو آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ مولانا صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے قیمتی وقت نکالا اور آج آپ ہمارے ساتھ آن لائن ہیں اس پروگرام میں۔ بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ لوگ اپنے گھروں میں ہیں، محفوظ ہیں الحمدللہ، اور جیسا کہ گورنمنٹ کی طرف سے جو گائیڈ لائن بتائی گئی ہے اور اس پر بھی عمل کر رہے ہیں بخوبی۔ میں آج انشاءاللہ کچھ گفتگو آپ سے کرنا چاہوں گا، بہت اہم گفتگو کرنا چاہوں گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں لاک ڈاؤن ہے، ایسے میں لوگ پریشان ہیں، تو میں آج چاہتا ہوں کہ ان کی پریشانیوں کو آپ حل دیں کہ لاک ڈاؤن کا صحیح استعمال کیسے کر سکتے ہیں وہ۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لاک ڈاؤن جو ہے یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا ہے۔ تاریخ میں اگر آپ دیکھو گے تو اس سے پہلے بھی، یعنی قرآن سے بھی ثابت ہو سکتا ہے کہ ایک مرتبہ لاک ڈاؤن ہوا ہے۔ میں اس پہ آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک انسانی فطری بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انسان پینک ہو جاتا ہے، خوف میں چلا جاتا ہے، اور یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ خائف ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو ہے نا، یہ جو پینڈیمک ہے کووڈ-19 یعنی کرونا وائرس کا، یہ ایک شخصی مسئلہ ہے۔ جس کی امیونٹی زیادہ ہے اس کے اوپر کچھ اثر نہیں ہوتا ہے، لیکن جس کی کم ہے اس کے لیے تو اثر ہوتا ہے۔ لہٰذا احتیاط سب کے لیے ضروری ہے، پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پینک کیا ہے؟ آپ کو ایک چھوٹا سا مثالی واقعہ بتا دوں کہ ایک بہت پہنچا ہوا فقیر ہوا کرتا تھا، عرفان کی منزلوں پہ تھا۔ اس نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک سایہ اس کے گاؤں کی طرف جا رہا ہے۔ اس نے اس سایہ کو پکڑ لیا اور کہا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا میں موت ہوں۔ کہاں جا رہا ہے؟ کہا کہ میں جا رہا ہوں تاکہ اس گاؤں سے جو ہے نا 1000 افراد کو ختم کروں۔ فقیر نے کہا کہ 1000 کیوں آخر؟ کہا کہ یہ اللہ کی مرضی ہے، لہذا مجھے جانا ہے اور آپ نہیں روک سکتے۔ کہا ٹھیک ہے، جاؤ۔ اور وہ گیا، وہ سایہ گاؤں میں وہاں پہ ایک وبا پھیلی، ایسی ایک پینڈیمک سچویشن پھیلی، اور جس میں 1000 5000 10,000 20,000 ہوتے ہوتے 30,000 افراد مر گئے۔ تو یہ فقیر کو بڑا غصہ آیا، کہا کہ یہ تو اب تک تو میں سوچتا تھا کہ انسان جھوٹ بولتا ہے، یہ موت بھی جھوٹ بولتی ہے۔ جب وہ سایہ واپس جا رہا تھا پھر سے پکڑ لیا، کہ تو نے تو کہا تھا 1000 کو لینے آیا۔ اس نے کہا کہ میں نے 1000 ہی کو لیا ہے، باقی 29,000 جو ہے خوف کی وجہ سے مر گئے۔ تو پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ بالکل، میں نے ایک بات گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ایسا حالات ہے اللہ کی طرف سے کہ لوگ انشاءاللہ اس سے باہر آ جائیں گے۔ جی ہاں، اور آپ کو میں بتاؤں، ابھی میں جیسے بتا رہا تھا کہ اس کا صحیح استعمال کرنا ضروری ہے۔ دیکھیے، آج ہم بڑی یعنی اپنے گھروں میں بہت محفوظ ہیں، اپنے گھروں میں ہیں، بھی بچوں کے ساتھ ہے، اور انٹرنیٹ ایکسس موجود ہے، اور جو ہے نا سب سے ہم کانٹیکٹ میں رہتے ہیں۔ میں نے کہا تھا نا کہ اس سے پہلے بھی ایک بہت بڑا ایک سچویشن ہوا ہے، اور اس سچویشن یعنی جو لاک ڈاؤن کا ہے وہ سب سے خطرناک سچویشن جناب یونس کے ساتھ ہوا تھا۔ جی، 40 دن تک جناب یونس جو ہے نا مچھلی کے پیٹ میں لاک ڈاؤن رہے۔ میں وہاں تک پہنچنے سے پہلے چھوٹی سی بیک گراؤنڈ ان کی بتا دوں کہ جناب یونس کو اللہ نے ایک بستی میں تبلیغ کے لیے بھیجا تھا۔ وہاں کے لوگ بہت برے تھے، غلط کام کرتے تھے، اللہ کو نہیں مانتے تھے، حرام میں ملوث تھے۔ سمجھانے لگے، جب ان کے بات سمجھ میں نہیں آئی اور ان کو لگا کہ یہ مجھے جھٹلا رہے ہیں، تو یونس کو بڑا خراب لگا۔ جناب یونس نے اللہ سے دعا کی، پروردگار یہ لوگ نہیں مانتے ہیں، میں اتنا سمجھاتے تھک گیا، اب عذاب نازل کر۔ تو اللہ نے کہا کہ اور سمجھاؤ، اور سمجھایا گیا۔ جب پھر بھی نہیں مانے، پھر سے جناب یونس نے اللہ سے شکایت کی، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، فلاں ڈیٹ، فلاں دن، فلاں ٹائم پہ عذاب آ جائے گا، ان سے کہہ دو، ابھی بھی وقت ہے توبہ کر۔ انہوں نے کہا تو پھر وہ مذاق اڑانے لگے۔ اب یہ ان کا کام تھا بات کو پہنچا دینا، پھر وہاں سے یہ بستی سے
اپنے چاہنے والوں کو نکل کے دوسری بستی میں چلے گئے. کچھ عرصے کے بعد جو وقت جناب یونس نے کہا تھا اس وقت پہ جو ہے نا خطرناک قسم کے بادل آئے جس میں آگ کی بجلیاں کڑک رہی تھی اور آگ باقاعدہ آگ دیکھا ان لوگوں نے آسمان میں تو ڈر گئے. کہنے لگے تو جناب یونس کی بات سچی نکلی. اب کیا کیا جائے, چلو یونس سے معافی مانگے. کیا یونس تو ہے نہیں, چلے گئے یہاں سے. تو ان بستی والوں نے کیا کیا, سب کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد توبہ کی اور گڑ گڑا کے اللہ سے استغفار کیا. تو اب عذاب ٹل گیا. جب یونس کو عذاب کی خبر نہیں ملی تو یونس بڑے دل گرفتہ ہوئے. کہنے لگے کہ اگر میں جاؤں گا تو بستی والے مجھے مار ڈالیں گے. لہذا وہ کشتی پہ سوار ہو کے کہیں اور کے لیے نکل گئے. مایوس سے ہو گئے تھے اور مایوسی اللہ کو پسند نہیں. جب یہ کشتی گہرے سمندر میں پہنچی ہے اس وقت خطرناک طوفان اور کشتی رک گئی. اللہ نے کہا کہ لگتا ہے کہ کوئی اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہمارے کشتی میں سوار ہو گیا, بہتر ہے وہ اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دے. تو کوئی آگے نہیں بڑھا. جناب یونس جانتے تھے کہ یہ میں ہی ہو سکتا ہوں. آگے بڑھے, کہا یہ میں ہوں. اب نبی خدا تھے, چہرہ باروب چہرہ, پر نور چہرہ. کہا کہ بھائی آپ کے چہرے سے ایسا تو نہیں لگتا کہ آپ کوئی غلطی کر سکتے, لہٰذا ہم آپ کو کچھ نہیں کر سکتے. پھر سے اعلان کیا گیا. پھر وہی سامنے آئے. کیا اچھا ایک کام کرو. کیا ہے, چیٹیوں پہ یعنی چھوٹے چھوٹے سلپ پر سب کے نام لکھو, قرآن نکالو, لاٹری نکالو اس میں سے, جس کا نام آیا اسے سمندر میں پھینک دو. اب جب نام نکالا تو نہیں کھایا. کہا کہ نہیں ہم آپ کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ چہرے سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ آپ جو ہے نا کوئی اللہ والے ہیں, ہم آپ کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے. دوبارہ نام لکھا, پھر ان کا ہی نام آیا. تیسری مرتبہ نکالا تو پھر ان کا نام آیا. تو اب جو ہے جناب یونس نے کہا کہ اب اللہ کا حکم مجھے ہے کہ میں اپنے آپ کو سمندر کے حوالے کر دوں. انہوں نے اپنے آپ کو سمندر میں پھینک دیا, چھلانگ لگایا. اللہ نے حکم ایک مچھلی کو دیا اور مچھلی نے آ کے اپنا منہ کھولا اور اس کو جناب یونس کو اپنے منہ میں لے لیا. اللہ نے کہا کہ اسے نگل جا لیکن اسے ہضم نہ کرنا. تو جناب یونس نے اپنے آپ کو سمندر میں چھلانگ لگا دیا, مچھلی نے منہ میں لے لیا اور اس کے بعد اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ یہ اس کو نگل لینا لیکن ہضم نہ کرنا, یہ تیرے پاس امانت ہے. جس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ بڑی تاریکی میں جناب یونس تھے. یہ وہ لاک ڈاؤن تھا جو تاریخ میں پہلا لاک ڈاؤن ہوا. 40 ڈیز کے لیے جناب یونس مچھلی کے پیٹ میں رہے. مچھلی کے پیٹ کی تاریکی, پھر اس کے بعد وہ اندر جو پیٹ میں بدبو تھی, اور پھر وہ انزائمز جو ہر ایک کے پیٹ میں ہوتے ہیں غذا کو ہضم کرنے کے لیے. تو آپ سوچیں کہ ایسی حالت میں جناب یونس کی کیا حالت رہی ہوگی. ہم تو بڑے سکون کے ساتھ اپنے فیملی میں ہیں, بیوی بچے ساتھ ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم خیریت سے ہیں, وہ خیریت سے ہیں. اور پھر کمیونیکیشن کے لیے آج میڈیا موجود ہے, واٹس ایپ موجود ہے, فیس بک موجود ہے, پھر بھی ہم پریشان ہیں. اور جو ہے نا شکایت کرتے ہیں. بھائی شکایت نہ کریں, احتیاط کریں, یہ ضروری ہے. احتیاط ضروری ہے اور یہ ہمارے لیے ہی ہے احتیاط. بالکل ہمارے لیے ہے, بالکل ہمارے لیے. بچانے کے لیے ہی ہے. اب کل ہی ہم سے ایک صاحب پوچھ رہے تھے کہ مولانا اب تو رمضان آ جا رہا ہے, کیا حکم ہے اس کے لیے. میں نے کہا بھیا دیکھیے, رمضان روزہ جو یا کوئی بھی عمل نماز وغیرہ ایک شخصی مسئلہ ہے جو حکم ثانی رکھتا ہے. آپ کے لیے حکم ہے کہ ٹھیک ہے جا کے مسجد میں نماز پڑھیں, لیکن حکم ثانی کیا ہے, اگر خطرہ سامنے ہو آپ کی وجہ سے یا کسی اور کی وجہ سے, آپ بیمار ہو جائیں یا آپ کی وجہ سے پوری جماعت بیمار ہو جائے, تو پھر حکم ثانی یہ ہے کہ آپ احتیاط کریں, آپ گھر پہ جو ہے نا روزہ رکھیں. واجب ہو جاتا ہے, جان کا بچانا بھی واجب ہے. جان کا بچانا واجب ہوتا ہے. دیکھیے نماز واجب ہے, لیکن آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی ڈوب رہا, اس نے چلا کے کہا مجھے بچاؤ میں مر جاؤں گا. اس وقت آپ کے لیے حکم ہے نماز کو توڑو, اس کو بچاؤ. بے شک یہ ضروری ہے. اب دیکھیے آج بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھی بات ہمیں بتائی ہے. لیکن ایک سوال اور میں کرنا چاہوں گا کہ کوارنٹائن میں ہم صحیح طریقے سے وقت کا استعمال نہیں کر پا رہے ہیں. ایسی سچویشن میں جہاں پر 24 گھنٹے پورے کے پورے ہمارے ہیں, ہمیں ایسا نارمل لائف ڈیلی لائف میں ہوتا تھا کہ کچھ ٹائم
ऑफिस में देना पड़ता था, फिर दोस्तों को देना पड़ता है, फैमिली को देना पड़ता है। और ये ऐसा वक्त है, ऐसा दौर है जहाँ पे 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ कमा रहे हैं। ऐसे में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे लोगों को, क्योंकि माह मुबारक रमज़ान भी करीब है और उस वक्त को भी इस्तेमाल करना है। इट्स ए ब्यूटीफुल क्वेश्चन, माशाल्लाह। मैं बहुत अच्छा लगा आपका सवाल सुन के, और ये वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि हमें प्लान करना चाहिए, वक्त को प्लान करना चाहिए, वक्त को सही इस्तेमाल करना चाहिए। जो इंसान वक्त की कदर नहीं करता, वक्त उसकी कदर नहीं करता। जी, लिहाजा वक्त की कदर करना जाने, तो इसमें प्लान करें। पहले तो ये था कि मुझे फुर्सत नहीं है, मैं अपने बीवी बच्चों के साथ नहीं बैठ सकता। एक साहब के बच्चे से जो है ना कलमा सुना गया तो कलमा गलत पढ़ रहा था, तो उससे पूछा क्या बात है कि आप माशाल्लाह मोमिन पहली सफ़ में बैठते हो, हर मजलिस में सामने बैठते हो, आपका बच्चा कलमा नहीं पढ़ पाता। क्या करें मौलाना, मैं उसे तरबियत नहीं दे पाता हूँ, उसे तालीम नहीं दे पाता हूँ। आई एम बिज़ी इन माई बिज़नेस, आई एम बिज़ी इन माई डेली स्केड्यूल्स। मैंने कहा देखिए आप कितने भी बिज़ी रह सकते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब ये क्वारंटाइन नहीं है बल्कि कुरान टाइम है। जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई। आप कुरान पढ़ें, बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें, स्केड्यूल बनाएं, कम से कम 1 घंटा 2 घंटा बच्चों को जो है ना बच्चों के लिए निकालें। आप उससे एक तो ये कि फैमिली टर्म्स बढ़ते हैं। पहले आप बीवी को वक्त नहीं दे पाते थे, अब आपके पास वक्त ही वक्त है। आप बीवी के साथ बीवियों की भी शिकायत दूर हो गई है। हाँ अच्छा, बीवियों का मसला ये वो कह रहे कि सबके काम खत्म हो गए, हमारे काम बढ़ गए। नहीं, बल्कि अल्लाह की कुर्बत ज़्यादा बढ़ गई आपको। बीवी के लिए है कि घर के काम करना इबादत है। जी, समझे ना। और हमारे लिए ज़रूरी है कि हम कम से कम इसका एक टाइम टेबल बनाएं कि मुझे बच्चों के साथ इतना टाइम निकालना है, दीनियात ये टाइम पे पढ़ानी है, कुरान ये टाइम पे पढ़ाना है। अगर खुदा न खास्ता पढ़े लिखे नहीं है तो आजकल ऑनलाइन कुरान सीखने के ज़रिए मौजूद है। आप उनसे कांटेक्ट कीजिए और कुरान इम्प्रूव कीजिए, अपना भी बच्चों का भी। मसाइल इम्प्रूव कीजिए अपने भी और बच्चों के भी, नंबर 1। सेकेंड थिंग, कुरान को एक साथ बैठ के पढ़ना बड़ा मुश्किल काम है। जिसको आदत नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, और जिसे आदत है उसके लिए तो कुरान में सुरूर पैदा होता है, कुरान में उसे मज़ा आता है, उसे लज्जत और जिसे लज्जत मिलती है। बल्कि हमें हर नमाज में यही दुआ करना चाहिए, परवरदिगार मुझे लज्जत इबादत दे। वाह, बहुत अच्छा सेंटेंस आपने दिया है। जी हाँ, तो आप देखोगे कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपको मज़ा आएगा। मोमिन की पहचान ये है कि एक नमाज के बाद दूसरे नमाज के वक्त का इंतज़ार हो उसे। अगर इंतज़ार नहीं है, इंतज़ार अगर है तो अव्वल वक्त नमाज पढ़ेगा। अगर इंतज़ार नहीं है तो फिर प्रायोरिटी दूसरों चीज़ों को देगा, कभी सीरियल को, कभी फिल्म को। इसमें वक्त बर्बाद करने के बजाय, ठीक है एंटरटेनमेंट अपनी जगह सही है, लेकिन हराम नहीं करना चाहिए। पर यार वो लंबी गुफ्तगू हो जाएगी अगर मैं उधर जाऊंगा। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि नंबर 1 ये है कि कुरान को आसान बनाने का तरीका ये है कि जिनको कुरान पढ़ना आता है वो 1-2 रुकू तो आराम से पढ़ सकता है। हर नमाज के बाद 2 रुकू या 3 रुकू पढ़ लीजिए। 5 वक्त नमाज है, अगर 3 भी आप पढ़ते हैं तो 15 रुकू हो जाते हैं, आपका 1 सिपारा तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। जी, रोज़ाना 1 सिपारा ख़त्म करने का आसान तरीका ये है कि हर नमाज के बाद, क्योंकि आप अभी जमात में नहीं पढ़ पाएंगे जाके नमाज, तो आपके पास अपने जो है ना मुस्तहबात पढ़ने का भी वक्त है, जो चीज़ें सुन्नत हैं वो भी पढ़ने का वक्त है, जो चीज़ें वाजिब है वो भी पढ़ने का वक्त है। तो वक्त ही वक्त है आपके पास। तो आप ऐसा करें कि हाँ, कुरान को जो है ना हर नमाज के बाद 1-2 या 3 रुकू पढ़ लिया करें, ठीक है, इसको आदत बना बच्चों के साथ। हाँ, फिर उसके बाद अब कौन सी दुआएं हैं कि जिसकी वजह से परेशानियां ख़त्म होती हैं, फिर मैं आपको जनाबी यूनुस से मिलाऊंगा। जब जनाबी यूनुस क्वारंटाइन में थे, मछली के पेट में थे, तो वो क्या कर रहे थे, तो उन्होंने एक तस्बीह पढ़ी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। परवरदिगार तेरे सिवा कोई खुदा नहीं और तू पाक है, मैंने अपने ऊपर जुल्म किया है। अल्लाह ने उसके एवज़ में कहा कि हमने यूनुस की दुआ कबूल कर ली और यूनुस को उस कैद से आज़ाद कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि ये तस्बीह आपको महफूज रख सकती है
خطرناک ڈاؤن میں، یا اور ہر لاک ڈاؤن سے آرام کے ساتھ باہر آنے کا طریقہ یہی ہے جی جو ہمیں جناب یونس نے بتایا، قرآن نے ہمیں بتایا. تو یہ تسبیح اٹھتے بیٹھتے پڑھا کریں. جی تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ وبا سے بچ جائیں گے، نمبر 1. نمبر 2، آپ خیریت سے باہر آئیں گے جیسے جناب یونس باہر آئے. اور جب جناب یونس 40 دن کے بعد باہر آئے تو ان کی یہ حالت ہو گئی، کیونکہ انزائمس ہوا کرتے ہیں ڈائجسٹیو سسٹم میں. تو اب چونکہ یونس وہاں تھے، اس کا اثر تو ہونا تھا. ان کا جسم بہت ہی سینسیٹیو ہو گیا تھا، رائٹ. دھوپ خطرناک لگنے لگی. کہ پروردگار مجھ سے دھوپ برداشت نہیں ہوتی ہے، ایک قدم چلنے کی طاقت نہیں تھی. 40 دن تک بند تھے. اچانک اس دنیا میں واپس آنے کے بعد ان کی حالت یہ ہو گئی تھی، دھوپ برداشت نہیں، ہوا زحمت دیتی تھی. تو اب انہوں نے دعا کی تو اللہ نے ایک بیل اگائی جو کدو کی بیل تھی، جس کے سائے میں وہ رہنے لگے. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ دھوپ، پھر اس کے بعد وہ کدو وغیرہ کھانے لگے. بعض روایتوں میں موز کا پیڑ بھی ایک نکلا، کیلا جو ہے اس کو کھائے. بہرحال وہ ٹھیک ہو گئے. 3 دن میں وہ نارمل ہو گئے. تو اس وقت یہ بیل سوکھنے لگی. تو انہوں نے پوچھا پروردگار یہ تو مر رہی ہے، کہ تمہیں اس کی فکر کیوں ہے؟ کیا تم نے پیدا کیا اس کو؟ کہا نہیں مالک تو نے پیدا کیا، لیکن میں ساتھ تھا. 3 دن کے ساتھ نے مجھے اس سے محبت کرنے پہ مجبور کر دیا. تب اللہ نے کہا کہ اچھا یونس تمہیں 3 دن کی محبت ہو گئی جبکہ تم نے پیدا نہیں کیا. جس قوم کو میں نے پیدا کیا اس کے لیے تم نے بد دعا کر دی. تب جبرائیل نے آن کے کہا کہ دیکھو یونس، انہیں اللہ نے اس لیے معاف کیا کہ انہوں نے ایک کام بہت بڑا کیا، معافی مانگی اور بچوں کو بٹھایا اور کہا کہ تم آمین کہنا. یہ دوسرا درس ہمیں قرآن سے ملتا ہے. ایک تو کوارنٹائن میں جب ہم ہیں، لاک ڈاؤن میں ہم ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے رہے، پتہ نہیں کس وجہ سے یہ عذاب بن کے یہ چیز، یہ وبا جو ہے نا کووڈ-19 پوری دنیا پہ چھائی ہوئی. دوسری آمین یا رب العالمین. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ تسبیح پڑھتے رہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب دعا کریں تو بچوں کو بٹھائے، کہے کہ آمین کہیں. تیسری چیز، یہ کوارنٹائن ٹائم میں، یہ جو لاک ڈاؤن ٹائم ہے، اس میں کچھ دعائیں ہیں جس کو ہم عام زندگی میں بہت کم پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ پڑھتے بھی ہیں ماشاءاللہ سے. وہ یہ ہے کہ ایک تو دیکھیے ہمارے امام زندہ ہے، اور امام کی دی ہوئی دعائیں صبا صب. جب حالات بہت خطرناک ہو جائیں، کوئی سننے والا نہیں ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، تو اس وقت کے لیے امام نے کہا کہ ہماری غیبت میں یہ دعا کو سہارا بنا لو، یہ تمہارے لیے تیر ہدف کا کام کرے گی. تو دعائیں صبا صب آپ پڑھیں. زیادہ مطلب اگر کوئی ایوریج سپیڈ عربی پڑھ سکتا ہے تو اس کے لیے 20 منٹس کی دعا ہے. اگر آپ سپیڈ میں پڑھیں گے تو 10 منٹ کے اندر اندر ختم ہو جائے گی دعائیں صبا صب. جو دھیرے سے پڑھتا ہے اس کے لیے آدھا گھنٹہ. بھائی آپ کے پاس 24 گھنٹے ہیں ابھی آپ نے کہا، تو اس کے لیے اگر آپ 1 گھنٹہ بھی لگاتے ہو مسئلہ نہیں، لیکن امام کی قربت حاصل ہوتی ہے. جی امام کی قربت حاصل ہوتی ہے. تو یہ میں آپ سے کہنا چاہوں گا، ہاں یہ جو آپ نے واقعہ چنا آج آن لائن میں جو آپ بتا رہے ہیں لائیو سیشن میں، جی یہ واقعہ جو آپ نے چنا یہ وقت کے حساب سے پرفیکٹ واقعہ تھا جی جو آج سننے کی ضرورت ہے. اور جس طریقے سے آپ نے لاک ڈاؤن اور کوارنٹائن کے ٹائم کو کیسے استعمال کرنا ہے، یوٹیلائز کیسے کرنا ہے، اور جب سے یونس علیہ السلام سے آپ نے بتایا، تو یہ بہت ہی اچھی مطلب لگ رہا ہے ایسا کہ مطلب اچھا پیغام آپ نے لوگوں کو آج دیا ہے. الحمدللہ اس کے لیے بہت بہت شکریہ. میں خود بھی پرسنلی کہنا چاہوں گا کہ مجھے یہ واقعہ جو آپ نے بتایا ہے، اب تک میں اسے کسی اور سینس میں لیتا تھا، لیکن آج جا کے پتہ چل رہا ہے کہ کوارنٹائن کا استعمال کیسے کر سکتے ہیں. جب جنازے یوسف علیہ السلام اتنے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہ سکتے ہیں اور استعمال کر سکتے ہیں، ہم لوگ کو بھی اس کا اچھا استعمال کرنا چاہیے. بے شک. اگر آپ ہمارے ساتھ جڑے، بہت بہت شکریہ آپ کا. اور آپ نے جو واقعہ بتایا تھا وہ وقت کے حساب سے بہت ہی اچھا واقعہ ہے کہ ہم لوگ کو کیسے اپنا کوارنٹائن یوز کرنا چاہیے. لیکن وقت بہت کم ہے. میں چاہتا ہوں کہ جاتے جاتے آپ کچھ ہمارے ناظرین کو پیغام بھی دیں، اور کچھ اور اگر باتیں ہیں آپ کی طرف سے جو ضروری ہیں، کہنا چاہتے ہیں آپ ہمارے ناظرین سے،
प्लीज बताएं। भाई नाजरीन के लिए हमारा पैगाम यही है, जैसे मैंने कहा कि इस वक्त जो है ना एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके। और इंसान ये ज़िद में आ जाए कि भाई मुझे कुछ नहीं होता, ये सब बेकार बातें, ऐसी बात नहीं है, ये हकीकत है। देखिए आज हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, हमारे यहाँ जो है ना 130 करोड़ आदमी है। कितने? 130 करोड़। हाँ, और जबकि ये गरीब मुल्क है, हमारे पास वो चीज़ें, वो यानी मिशनरीज़ इक्विपमेंट्स इतने हाई फाई नहीं है जैसे स्पेन के पास है, इटाली के पास है, अमेरिका के पास है, जो कि 60 करोड़ से भी कम है उनकी आबादी। उसके बावजूद उनकी ये हालत हो गई है कि आज वो लाशें नहीं उठा पा रहे। जी हाँ, बस इससे लिहाजा मैं यही कहूँगा कि जितना हो सके घर में रहें, सेफ़ रहें, अल्लाह पे भरोसा करें। जब अल्लाह कोई मुसीबत नाजिल करता है तो उसके साथ साथ कोई अच्छी खुशखबरी भी आती है, और हमें उम्मीद रखना चाहिए अपने इमाम ज़माना से, और जिस कंट्री में हम हैं उसे हमें कोऑपरेट करना ज़रूरी है, उसे रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। लिहाजा हाँ, दैट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और उसके साथ मैं यही कहूँगा, अगर हुकूमत जो है ना ये एक्सटेंड भी करती है और टाइम, अब तो खैर मई 3 तक हो गया है, फर्दर भी अगर एक्सटेंड करती है तो एज बीइंग ए गुड सिटीज़न ऑफ इंडिया वी हैव टू कोऑपरेट द कंट्री एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट द कंट्री। उसी को दीन कहते हैं। दीन का मतलब हट धर्मी नहीं है, दीन का मतलब अपनी एक 1.5 ईंट की मस्जिद अलग बनाने का नाम नहीं है। दीन इंसानियत को समझने का नाम है और इंसान को इंसान बनाने का नाम है। मैं इसी के साथ मैं दुआ गो हूँ कि परवरदिगार हमारी इस छोटी सी कोशिश जो आप और हम मिल के कर रहे हैं, परवरदिगार इसको कबूल करे और हमें इमाम ज़माना के नासिरों में शुमार करे, और उनसे क़ुरबत हासिल करने के लिए जो दुआएं मैंने कही थी, जैसे दुआए सबासब हुआ, दुआए मशलूल हुआ, और जो है ना दुआए नुदबा, दुआए फ़र्ज, इसको ज़रूर पढ़ते रहे और कुरान ज़रूर पढ़ते रहे, वही हमारा सहारा है। बस इसी के साथ शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे इस प्रोग्राम जी अदादार की तरफ से लाइव चल रहा है और इसमें आप जुड़े, आपने एक अच्छा और बेहतरीन पैगाम हमारे नाज़रीन को दिया। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, सलामत रहें, महफूज रहें। जितने भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनकी दुआएं आपके साथ हैं। जज़ाकल्लाह। शुक्रिया जनाब। बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आली जनाब मौलाना मिर्ज़ा अब्बास अली खोई साहब का, कि जिन्होंने कम वक्त में बहुत ही अच्छा पैगाम आप तमाम नाज़रीन को दिया, और यकीनन एक ऐसे वाक़े को उन्होंने चुना यहाँ पर बताने के लिए जो वक्त के हिसाब से बहुत ही सही था, परफेक्ट था। जो इन्होंने बताया वो भी बहुत अच्छा था। इसने समाज